بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف ترتیب کے اعتبار سے 18ویں سورت ہے۔ اس کی 69 آیات ہیں۔ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی جب مکے والوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ذریعے مسلمانوں پر قافیہ حیات تنگ کیا ہوا تھا۔ ابھی مسلمان ہجرت کر کے حبشہ نہیں گئے تھے۔ اس صورت میں اصحاب کہف کے واقعہ سے اہل اسلام کو اپنا ایمان بچانے کے لیے مشکل ترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ صورت مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی جو اہل کتاب نے یہ جاننے کے لیے بھیجے تھے کہ کیا مدعی نبوت کا ذریعہ علم واقعتاً الہامی ہے یا محض سنی سنائی باتوں کو اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ سوالات اصحاب کہف، واقعہ موسیٰ اور خضر اور ذوالقرنین کے بارے میں تھے۔ قرآن حکیم نے ان تینوں سوالات کے نہ صرف جواب دیے بلکہ ان کے ضمن میں عام تاریخی اغلاط کی اصلاح بھی کی اور ان واقعات کی دعوت دین کے سفر میں اہمیت بھی واضح کی۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے جو اپنے وقت کے رومی حاکم کی وجہ سے اسی طرح کی مشکلات کا شکار ہو گئے تھے جس طرح کے حالات کا مکہ کے مسلمانوں کو قریش مکہ کی وجہ سے سامنا تھا۔ یہ 7 لوگ تھے جو قیصر روم دقیانوس کے عہد میں تھے۔ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی اور قیصر مسیحیوں پر بے پناہ ظلم کرتا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کے مظالم سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لے لی اور طویل عرصہ تک وہاں سوئے رہے، لگ بھگ 200 سال۔ اس کے بعد جب رومی سلطنت میں مسیحیت کو فروغ حاصل ہوا تو ایک مسئلہ زیر بحث تھا کہ کیا مرنے کے بعد جی اٹھنے کا امکان ہے یا نہیں۔ اس بحث کے دوران یہ سونے والے بیدار ہوئے اور جب کھانا لانے شہر گئے تو معلوم ہوا کہ تقریباً 200 سال قبل کے لوگ ہیں۔ اس واقعہ نے جہاں لوگوں کا یہ مسئلہ حل کر دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے یا نہیں، وہیں ہمیں یہ بتایا کہ اگر کبھی حالات آخری حد تک ناموافق ہو جائیں تو ایمان بچانے کے لیے جنگلوں اور غاروں میں جا سکونت اختیار کر لینا، لیکن ایمان پر آنچ نہ آنے دینا۔ ان کے بارے میں جو عام خیال تھا کہ یہ کم و بیش 300 سال تک سوئے رہے، قرآن نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور کہا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ کو ہی معلوم ہے کہ وہ کتنے سال رہے۔ دور جدید کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ 196 سال سوئے رہے۔ مکے کے رؤساء اپنی دولت اور ثروت کی بنا پر مسلمانوں کی غربت و فلاکت کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ اس تفاوت کو ایک مثال سے سمجھایا جس کا ماحصل یہ ہے کہ مال و دولت اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی علامت ہے، نہ غربت یا کم وسائل اس کی ناراضی کی۔ اور یہ دنیاوی مال و دولت دھوپ چھاؤں کی طرح ہے، ایک جھٹکے میں دولت مندوں کی ساری دولت راکھ کا ڈھیر ہو سکتی ہے اور ایک اشارے سے اللہ مفلسوں کے پاؤں میں تخت و تاج رکھ سکتا ہے۔ جو کچھ ہونے جا رہا تھا اسے اس مثال سے سمجھایا۔ دوسرا واقعہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے، جس میں خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تکوینی امور کے اسباب کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ دوسرا واقعہ موسیٰ اور خضر کا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے تکوینی امور کے اسباب کا علم حاصل کرنے گئے، لیکن جب بھی خضر علیہ السلام کوئی کام خلاف شریعت یا خلاف مصلحت کرتے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاموش رہنا ممکن تھا، ناجائز۔ ایسے 3 واقعات کے بعد ان میں علیحدگی ہو گئی اور جانے سے پہلے خضر نے اپنے افعال کی توجیہ بیان کی۔ قرآن نے اس واقعے کے ضمن میں یہ بتایا کہ اس کائنات میں اسباب و واقعات کے پس منظر میں ایک اور سلسلہ بھی کار فرما ہے جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اور ان کے اسباب یا فوائد معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، فلاں نقصان کیوں ہو گیا، فلاں حادثہ کیوں ہوا، فلاں بندہ مر کیوں گیا۔ اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو انسان کی اس سوچ کا جواب اس واقعے میں دیا گیا ہے کہ انسانی غلطی کے بغیر جو کچھ اس کے ساتھ برا یا اچھا ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی خیر کا دروازہ
انسان کی سوچ کا جواب اس واقعے میں دیا گیا کہ انسانی غلطی کے بغیر جو کچھ اس کے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی تکوینی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی بڑی خیر کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے مصروف کار رہتی ہے۔ ہر وہ کام جو بظاہر ہمارے مفاد میں نہ ہو ضروری نہیں کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے وقوع پذیر ہوا ہو۔ تکوینی امور کا باب بہت گنجلک ہے اور اس کی توجیحات میں ہر کام میں خدائی حکمت کی تلاش بہت مشکل ہے۔ تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ ذوالقرنین سے مراد ایرانی بادشاہ خورس ہے، جس کا عروج مسیح علیہ السلام سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس بادشاہ کی سلطنت اس قدر وسیع تھی کہ ایشیائے کوچک، بابل سے لے کر سندھ، ترکستان، مصر، لیبیا، تھریس، مقدونیہ، قفقاز اور خوارزم، یعنی اس وقت کی تمام مہذب دنیا اس کے زیر نگی تھی، اور اس کی شرافت، عدل گستری، عوام اور رعایا کے لیے ہمدردی، خیرخواہی اس قدر تھی کہ قرآن نے اس کی بے پناہ تعریف کی۔ اتنی بڑی سلطنت کا بلا شرکت غیر بادشاہ ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اپنے خالق کے آگے سر تسلیم خم رکھتا تھا۔ اس نے یاجوج ماجوج یعنی روس اور شمالی چین کے تاتاری، منگول اور دوسرے قبائل کے تاخت و تاراج کو روکنے کے لیے دنیا کی ایک عظیم دیوار تعمیر کی تھی، لیکن یہ بتانا نہیں بھولا کہ اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہے، نہ کہ یہ دیوار۔ اس واقعہ میں دنیا کے ان تمام حکمرانوں، سربراہوں اور اختیارات کے فرعونوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ تم ذرا سے اختیار و اقتدار پر اپنے لہجے میں خدائی گھول لیتے ہو، جبکہ دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا، عادل، متواضع، خدا ترس اور خلق خدا کے لیے سراپا بھلائی تھا۔ ان تمام واقعات کے ضمن میں جا بجا توحید اور آخرت پر ایمان کی طرف توجہ دلانے کا سلسلہ ساری صورت میں جاری رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔